ہر انسان بہت محنت کرتا ہے، بہت محنت، یہاں تک کہ نہ گرمی دیکھتا ہے نہ سردی۔ سوچتا ہے اپنے بچوں کے لیے رزق کمائے گا اور اتنی دولت کما لیتا ہے کہ محنت کرتے 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 آخری وقت آ جاتا ہے۔ مگر کیا کبھی سوچا ہے کہ مرنے کے بعد یہی دولت آپ کے لیے ثواب بنے گی یا گناہ؟ بعض لوگ دنیا سے تو چلے جاتے ہیں مگر اپنی ایک ظالمانہ وصیت کی وجہ سے اللہ کے سامنے جواب دے رہتے ہیں۔ آج کی آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ موت سے پہلے لکھے گئے چند الفاظ آخرت میں ہماری ہمیشہ کی کامیابی یا ناکامی کا سبب بن سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 180 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ ہمیں وصیت کی اہمیت، ورثہ کے حقوق کا خیال رکھنے اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے۔ یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔ اس کی تفسیر ہے، یہ حکم اس زمانے میں دیا گیا تھا جب کہ وراثت کی تقسیم کے لیے ابھی کوئی قانون مقرر نہیں ہوا تھا۔ اس وقت ہر شخص پر لازم کیا گیا کہ وہ اپنے وارثوں کے حصے بذریعہ وصیت مقرر کر جائے تاکہ اس کے مرنے کے بعد نہ تو خاندان میں جھگڑے ہوں اور نہ کسی حقدار کی حق تلفی ہونے پائے۔ بعد میں جب تقسیم وراثت کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود ایک ضابطہ بنا دیا جو آگے سورہ نساء میں آنے والا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احکام میراث کی توضیح میں حسب ذیل دو قاعدے بیان فرمائے۔ ایک یہ کہ اب کوئی شخص کسی وارث کے حق میں وصیت نہیں کر سکتا، یعنی جن رشتہ داروں کے حصے قرآن میں مقرر کر دیے گئے ہیں ان کے حصوں میں نہ تو وصیت کے ذریعے سے کوئی کمی یا بیشی کی جا سکتی ہے، نہ کسی وارث کو میراث سے محروم کیا جا سکتا ہے، اور نہ کسی وارث کو اس کے قانونی حصے کے علاوہ کوئی چیز بذریعہ وصیت دی جا سکتی ہے۔ دوسرے یہ کہ وصیت کل جائیداد کے صرف 1/3 حصے کی حد تک کی جا سکتی ہے۔ ان دو تشریح ہدایات کے بعد اب اس آیت کا منشا یہ قرار پاتا ہے کہ آدمی اپنا کم از کم 2/3 مال تو اس لیے چھوڑ دے کہ اس کے مرنے کے بعد وہ حسب قاعدہ اس کے وارثوں میں تقسیم ہو جائے، اور زیادہ سے زیادہ 1/3 مال کی حد تک اسے اپنے ان غیر وارث رشتہ داروں کے حق میں وصیت کرنی چاہیے جو اس کے اپنے گھر میں یا اس کے خاندان میں مدد کے مستحق ہوں، یا جنہیں وہ خاندان کے باہر محتاج اعانت پاتا ہو، یا رفع عام کے کاموں میں سے جس کی بھی وہ مدد کرنا چاہے۔ بعد کے لوگوں نے وصیت کے اس حکم کو محض ایک سفارشی حکم قرار دے دیا، یہاں تک کہ بالعموم وصیت کا طریقہ منسوخ ہی ہو کر رہ گیا، لیکن قرآن مجید میں اسے ایک حق قرار دیا گیا ہے جو خدا کی طرف سے متقی لوگوں پر عائد ہوتا ہے۔ اگر اس حق کو ادا کرنا شروع کر دیا جائے تو بہت سے وہ سوالات خود ہی حل ہو جائیں جو میراث کے بارے میں لوگوں کو الجھن میں ڈالتے ہیں، مثلاً ان پوتوں اور نواسوں کا معاملہ جن کے ماں باپ، دادا اور نانا کی زندگی میں مر جاتے ہیں۔ یہ آیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب انسان کے پاس مال ہو تو اسے چاہیے کہ موت کے قریب اپنی جائز وصیت کرے اور کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کرے، حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ موت کا وقت کسی کو نہیں معلوم کب آنی ہے۔ تو بہتر ہے جب آپ بالکل ٹھیک ہوں، آپ صحت مند ہوں،
تو اس وقت یا جب آپ دیکھیں کہ اب عمر 40 سے اوپر ہو گئی ہے تو کم از کم اتنا کر لیں. موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں. اگر آپ پر کسی کا حق ہے یا کوئی جائز وصیت کرنا چاہتے ہیں تو اسے ٹالتے نہ رہیں. آیت نمبر 181. پھر جنہوں نے وصیت سنی اور بعد میں اسے بدل ڈالا تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا. اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. یہ آیت سکھاتی ہے ہمیں کہ اگر کوئی شخص وصیت سننے کے بعد اسے جان بوجھ کر بدل دیتا ہے تو اس کا گناہ وصیت بدلنے والے پر ہے، نہ کہ وصیت کرنے والے پر. کسی کی امانت، وصیت یا حق میں خیانت نہ کریں. اللہ ہر بات کو سنتا اور جانتا ہے. آیت نمبر 182. البتہ جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے نادانستہ یا قصداً حق تلفی کی ہے اور پھر معاملے سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان وہ اصلاح کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے. اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یہ آیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ وصیت میں غلطی یا ناانصافی ہو رہی ہے اور وہ انصاف کے ساتھ اصلاح کر دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں. اسلام اندھی تقلید نہیں سکھاتا بلکہ عدل سکھاتا ہے. جہاں اصلاح کی ضرورت ہو وہاں انصاف کے ساتھ معاملہ درست کرنا نیکی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کے لیے جس کے پاس وصیت کے قابل کوئی چیز ہو یہ مناسب نہیں کہ 2 راتیں بھی اس حال میں گزارے کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی نہ ہو. صحیح بخاری حدیث نمبر 2738. صحیح مسلم حدیث نمبر 1627. انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے لیکن اس کا انصاف یا ظلم اس کی وصیت کے ذریعے بھی جاری رہ سکتا ہے. اس لیے دنیا سے جانے سے پہلے اپنے معاملات ایسے چھوڑ کر جائیں کہ اللہ بھی راضی ہو اور بندوں کے حقوق بھی محفوظ رہیں. آج تک کے لیے بس اتنا ہی. نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 183 سے سٹارٹ کریں گے. تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.